दोबारा से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज, सवाल किया उन्होंने कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक था या नहीं था। उन्होंने इंसाफ मांगा सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ भी चाहता हूं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद भी की और वो ये कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी तो हम लोगों ने किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खिताब करते हुए क्या कहा, आपको फिर से सुनवाते हैं। यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है। गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही। गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही। आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए। करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। इसलिए 6 दिन अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा। और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह जो मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से ख़त्म किया अपने खिताब का पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने, और उनका ये कहना कि 6 दिन का वक्त दे रहा हूं इम्पोर्टेड हुकूमत को, इलेक्शन का ऐलान करें। इमरान रियाज खान सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने अपनी बात तो साबित कर दी है। लोग लेकर आऊंगा, लाखों लोग लेकर आऊंगा, लेकर आए। हर रुकावट को उन्होंने दूर करते हुए यहाँ पर आवाम को पहुंचाया और खुद लोग अपनी मर्जी से आए। अब 6 दिन का वक्त है। आप समझते हैं कि 6 दिन में होश के नाखून लेगी ये गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस कम होती जा रही हैं। इमरान खान साहब अगर यहाँ बैठ जाते तो इमरान खान साहब के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम ये होता कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो जाती और फिर ये गवर्नमेंट एक नैरेटिव बिल्ड करती कि ये आदमी क्योंकि खूनी माफ कर रहे थे, फिर मुकदमा दर्ज करती, गिरफ्तारियां शुरू करती और उनको बहुत कुछ करने का ना सिर्फ हुकूमत को मौका मिलता बल्कि एक इंतशार वाली कैफियत पूरे मुल्क में हो जाती। तो इमरान खान साहब ने अपना टारगेट अचीव करना था, वो उन्होंने कर दिया। टारगेट अचीव करने के बाद रात गए जब हुकूमत ने ये फैसला किया कि फौज को सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो हुकूमत से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी उस वक्त और कुछ ताकतवर हल्कों से हुकूमत ने रब्ता भी किया था। इमरान खान साहब के साथियों से भी रब्ता किया गया है और कुछ पैगामात इमरान खान साहब तक पहुंचाए गए। अब ये डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता कि उनके पास पैगामात क्या पहुंचे हैं, लेकिन ये जो 6 दिनों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है ये बड़ा सोच समझ कर उन्होंने किया है और 6 दिन के अंदर अंदर ये ऐलान होगा, इस बात का इमरान खान साहब को पूरा यकीन है। और अगर ऐलान नहीं होता तो देखें, इमरान खान साहब ने अदालत से किया हुआ वादा पूरा किया है तो वो दोबारा भी एहतजाज करने के लिए आ सकते हैं। लिहाजा अब हुकूमत को भी अगली मरतबा ये चांस नहीं मिलेगा कि फिर कंटेनर लगाएं, फिर पूरा मुल्क बंद करें, फिर जो है वो पुलिस को इस्तेमाल करें। इन्होंने लगभग कोई 20-25 हज़ार तो शैलाज फेंक दिए लोगों के ऊपर और पूरे पाकिस्तान के अंदर तबाही फेर दी है, लोगों को बहुत तबाह किया है इन्होंने। तो इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत दोबारा से सख्ती नहीं कर पाएगी और अगर इमरान खान दोबारा आते हैं तो लोग शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में पहुंच जाएंगे। यदि लाहौर वाले काफिले में आपको बता देता हूँ वो नहीं पहुंच पाए अभी तक। कोई जेलम पे फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। हुकूमत ने ये तो ज़रूर कहा कि हम अदालती हुक्म को मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अदालती हुक्म नहीं माना। लड़ते रहे लेकिन नहीं पहुँच पाए। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग आप एयरवाई रिपोर्ट कर रहा था कि वो लाहौर से निकले हैं, उनमें से कुछ सीधा को बंदा मोटरसाइकिल पे या किसी और छोटी सवारी पे या कोई दाव लगा के किसी तरह पहुंच गया तो पहुंच गया। जो काफिले की सूरत में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने का एक सारा सिलसिला था कि कारकुन पहुंच,
ان میں کوئی بھی نہیں پہنچ پایا. اچھا ایک سوال عمران صاحب، ایک سوال. عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ 6 دن میں الیکشن ہو، اس لیے انہیں یقین ہے کہ 6 دن میں الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، یا پھر الیکشن کا اعلان 6 دن میں ہونا ہے، اس بات کا انہیں یقین تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ملٹیپل چیزیں ہیں. اب وہ پولیٹیکل آدمی ہیں، انہوں نے اس کو گیس کیا ہوگا، مے بی ان کو کوئی شیورٹی بھی ہو، لیکن آئی ایم ایف سے کوئی ریلیف نہیں ملا اس حکومت کو. ان کو پیٹرول کی اور چیزوں کی قیمتیں بڑھانی پڑے گی. وہ بڑھانے کی بجائے یہ زیادہ پریفر کریں گے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بوجھ اگر انہوں نے اٹھایا تو ان کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی، اور اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ اتنا بڑا بوجھ اٹھا لینا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. پھر میری اطلاع کے مطابق کچھ اتحادی بھی ادھر ادھر کھسک رہے ہیں جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے، تو وہاں پہ بھی ایک پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. تو ملٹیپل چیزیں ہیں. دوسرا، رات کو عمران خان صاحب کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کچھ کنورسیشن ہوئی ہے کچھ طاقتور لوگوں کی. جب ان کو مینڈیٹ دیا امپورٹڈ حکومت نے، انہوں نے کہا جی ہماری جان چھڑائیں اور آپ آئیں اور آپ یہ سیکورٹی جو ہے وہ سنبھالیں یہاں کی. تو یہ بہت ساری چیزیں ملا جلا کر آپ دیکھیں. ابھی دیکھیں ان کا پلان کیا ہے. بہت ممکن ہے کہ ابھی عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جائے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب سے اور مریم نواز کی جو پالیسی ہے جو آپ کل سارا دن سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بہت ممکن ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کریں. میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان لیکن مریم نواز تو واضح طور پر عمران خان صاحب یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. نہیں وہ تو ٹانٹ مارا تھا انہوں نے. مریم نواز ٹانٹنگ کرتی ہیں، وہ ٹانٹ مارا تھا انہوں نے. وہ ایکچولی انہوں نے گرفتار تو کرنا ہی ہے، جہاں ان کا داؤ لگے گا وہی گرفتار کریں گے. رات کو خبریں بھی چل رہی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پوری ٹیم تیار کی ہے جو عمران خان کو گرفتار کرے گی اور اس کے آس پاس سے سیکورٹی کے حصار کو ہٹائے گی. اب عمران خان جس طرح یہاں سے نکلے ہیں اور جس طرح ان کو سیکورٹی کے اندر لے کر جایا گیا ہے، اور ان کے وہ سارے لوگ جو سیکورٹی کو سمجھتے ہیں وہ ان کے آس پاس تھے، میں نے اس سے ایک چیز اسیس کی ہے کہ عمران خان صاحب بنی گالا شاید نہیں جائیں گے. یہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے واپس خیبر پختونخوا، یہ بہت ممکن ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور جو وہاں کے سینئر لیڈرشپ ہے وہ بضد سے عمران خان صاحب کو یہ کہنے میں کہ آپ کی گرفتاری کا ایک تو ملک کے اوپر امپیکٹ بہت برا پڑے گا، پورے پاکستان کے اندر احتجاج شروع ہو جائے گا اور کارکنوں کی پولیس کے ساتھ اداروں کے ساتھ جھگڑے دوبارہ شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی گرفتاری کی صورت میں جو ہے وہ لیڈرشپ اندر ہو جائے تو معاملات بہت لٹک جاتے ہیں. تو آپ کو گرفتار کرنے کی حکومت کوشش کر سکتی ہے. اس کے تو یہ سارا کام 6 دن کے اندر اندر ہوگا. ہاں چانسز تو یہی ہیں. عمران خان صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ 6 دن میں ہو جائے گا. اچھا تو یہ کہیے گا جیسے آپ نے کہا کہ ARY نیوز جو دکھا رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، تو عمران صاحب یہ بتائیے کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، PTI کے کسی ایک بندے کا ڈر نہیں ہے، جبکہ دیکھا جائے تو اگر ڈر نہیں تھا تو اتنی رکاوٹیں، جو کہ عمران خان صاحب نے بھی ابھی بولا کہ میں سپریم کورٹ سے بھی انصاف چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو جب ڈر نہیں تھا، بوکھلائے نہیں تھے، تو اتنی رکاوٹوں کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو رکاوٹیں جتنی زیادہ انہوں نے لگائی تھیں، اس سے بخلاہٹ نظر آ رہی تھی، پریشانی نظر آ رہی تھی گورنمنٹ کی، اور وہ واقعی میں پریشان تھے. ان کے لیے بہت مشکل تھا مرحلہ سارا، اور انہوں نے سر توڑ کوشش کی ہے کہ کچھ بھی کر کے وہ عمران خان کو روک سکیں اور اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیں. رانا صاحب نے چیلنج بھی کیا تھا، لیکن عمران خان کے داخل ہو جانے کے بعد ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ ابھی اگر یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور روزانہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ، تو یہ نئی مصیبت تھی. لیکن عمران خان صاحب، اچھا جو لوگ آئے ہوئے تھے نا وہ خاصے میں نے دیکھا ان کو مایوسی ہوئی ہے. یعنی اس اعلان سے تو بڑے خوش ہوئے کہ 6 دن کے اندر اعلان نہ کیا تو میں دوبارہ آ جاؤں گا، لیکن اس بات کے اوپر کہ آج ہم یہاں نہیں بیٹھ رہے، اس کے اوپر لوگ ایکچولی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں بیٹھیں، لیکن کیونکہ ایک عدالتی حکم ہے اور دوسرا عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ ہے کہ 6 دن کے اندر صورتحال بدل جائے گی، اور اگر نہ بدلی تو میں دوبارہ آ جاؤں گا، اور اگر دوبارہ آؤں گا تو کیونکہ عدالت نے کہہ چکی ہے عدالت، تو اس طرح کنٹینر رکھنا اور یہ سب کچھ بند کرنا ان کے بس میں نہیں ہوگا. اور جب یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو میں زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آؤں گا. ابھی تو لاک ڈاؤن کے آپشن پڑے ہیں، بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کے پاس آپشن بہت سارے ہوتے ہیں. تو لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، ہڑتال کر سکتے ہیں، ملٹیپل چیزیں کر سکتے ہیں. دیکھیں اب وہ کس طرف جاتا ہے معاملہ. لیکن جو اکانومی کی صورتحال ہے اور جو IMF نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور بجٹ کی میری اطلاع کے مطابق یہ حکومت بجٹ کی خود تیاری نہیں کر رہی. یعنی جو بجٹ کی تیاری ہوتی ہے کافی دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے،
وہ بجٹ کی تیاری یہ حکومت خود سے نہیں لیکن کرتی۔ عمران صاحب بجٹ کی تیاری حکومت یہ نہیں کر رہی اور شاید خود بھی وہ چاہتی ہے کہ توق نہ ڈالیں اپنے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری کا، لیکن اگر اب وہ یہ 6 دن کے الٹیمیٹم کے بعد ویسا فیصلہ کرتے بھی ہیں تو اس کا سارا جو پولیٹیکل مائلیج ہے وہ تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو حاصل ہوگا۔ دیکھیں جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب یہیں بیٹھ جاتے 6 دن اور 6 دن کے اندر یہ فیصلہ ہوتا تو پھر تو اور زیادہ مائلیج مل جاتا پولیٹیکل۔ حکومت کے لیے یہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ عمران خان اگر بیٹھے ہوں احتجاج کر کے اور یہاں پہ مشکلات پیدا کی ہوں انہوں نے حکومت کے لیے، اور اس بیچ میں ان کو سرنڈر کرنا پڑے، تو عمران خان ایک فاتح کے طور پہ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے، وہ امپیکٹ اور برا پڑتا تھا۔ تو یہ حکومت کے لیے بھی ایک طرح کی فیس سیونگ ان کو مل گئی ہے۔ اگر وہ اس کو اچیو کرنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ کیونکہ ہماری بہت تھوڑی میجورٹی ہے، ملٹیپل ایشوز ہیں، اور ایک کمزور حکومت ہماری جو ہے جو سال ڈیڑھ کے اندر چلنی ہے، تو وہ معیشت کے ان حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو وی آر گوئنگ ٹو اناؤنس الیکشن۔ یہ کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ حکومت فیس سیونگ کوئی اور بھی ڈھونڈ لے گی، لیکن یہاں پہ میرے خیال میں حکومت کے پاس موقع ہے کہ ان 6 دنوں کا فائدہ اٹھا کے وہ الیکشن کروا دیں۔ لیکن اگر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ والا بجٹ بھی دے گی، وہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈیمانڈ کی تھی میری اطلاع کے مطابق۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا، 2 چیزیں انہوں نے مانگی تھی۔ ایک انہوں نے کہا تھا یا تو آپ ہمارے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ والا بجٹ دے دیتے ہیں، آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ اگلا بجٹ بھی ہم ہی دیں گے، یعنی ہمیں آپ گارنٹی کریں کہ یہ والا بجٹ اور اگلا بجٹ دونوں ہم دیں گے۔ تو ان کو جواب یہ ملا تھا کہ آپ کے 2 بندے زیادہ ہیں، صرف آپ کے 2 بندے ٹوٹے آپ کی حکومت گر جاتی ہے، تو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ جب عمران خان کی حکومت نہیں بچی تو آپ کو کیسے ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت بچ جائے گی؟ تو ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے، کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیں گے، آپ قانون کے مطابق حکومت چلائیے اور آپ بجٹ پیش کیجیے اور جو معاملات ہیں پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ جب یہ بات نہیں مانی گئی تو پھر حکومت نے دوسرا آپشن دیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر عمران خان کو ہم خود نمٹ لیں گے، آپ ہمیں خود الیکشن کے لیے مت کہیے گا، ہم عمران خان کو خود نمٹ لیں گے۔ تو اس کے اوپر یہ والے آپشن پہ حکومت کے پاس فری ہینڈ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ عورتیں بچے رو رہے تھے، بے ہوش ہو کر گر رہے تھے، ٹارچر کی انتہا ہو گئی، پولیس نے گاڑیاں توڑ دی، لوگوں کو مار دیا، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی ایک مرتبہ پھر۔ یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے باہر رکھا۔ یہ حکومت کی دوسری ڈیمانڈ تھی، لیکن حکومت کو یہ لگتا تھا وہ عمران خان کو روک پائیں، وہ روک نہیں پائے۔ جب وہ روک نہیں پائے تو انہوں نے خود پر رابطہ کیا اور یہ کہا کہ اب آپ سیکورٹی سنبھالیں۔ تو میرے خیال میں وہاں سے معاملہ آگے بڑھا ہے، اور اس وقت کے بعد سچویشن تبدیل ہوئی ہے۔ اور جہاں تک میں کراؤڈ کی بات کروں تو صبح کے وقت یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات نہیں سوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کل سارا دن لڑتے رہے۔ مجھے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا، میں لانگ مارچ کے ساتھ آیا ہوں، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا جس نے آنسو گیس شیل کا مزہ نہ چکھا ہو۔ بے شمار لوگوں کے سر پھٹے ہوئے تھے، وہ پٹیاں کروا کے بیچ میں شامل تھے، معذور بھی آئے ہوئے تھے، عورتیں تھے، چھوٹے بچے تھے، بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اس کے اندر شامل ہو گئے تھے اس جلوس کے اندر۔ تو یہ لوگوں کا جوش بھی بہت تھا اور تعداد بھی بہت تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب نے 2009 میں وکلا کی تحریک چلائی تھی، تو ان کا لانگ مارچ نکلا تھا دوپہر، اور رات گئے وہ گجرانوالہ پہنچے تھے قرم دستگیر کے گھر میں، وہاں میاں صاحب جا کر سو گئے تھے۔ صبح جب میاں صاحب کو گارنٹی کیونکہ رات کو مل گئی تھی انہیں کہ عدلیہ بحال کر دی جائے گی، تو میاں صاحب نے کہا تو اس کی میں اناؤنسمنٹ کر دوں گا صبح۔ پھر صبح جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے لیے کراؤڈ ہی نہیں بچتا، یعنی نواز شریف صاحب کے باہر جو لوگ تھے وہ سارے چلے گئے، وہاں پہ اب 200-250 لوگ تھے۔ تو پھر فوری طور پر کہا کیسے ہم اس کو مینیج کریں، تو مینیج پھر ایسے کیا گیا کہ وہاں ریلوے اسٹیشن ہے گجرانوالہ میں، ریلوے اسٹیشن کے اوپر انہوں نے اس ایریا کو بند کر دیا، اور وہاں پہ جتنے مسافر تھے ان سب کو اکٹھا کیا، پھر جو اپنے لوگ تھے وہ شامل کیے۔ میاں صاحب نے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک خطاب کیا اور خطاب کر کے اپنی فیس سیونگ کی اور واپس لاہور چلے گئے۔ لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل الٹ ہے، یہاں تو لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے صبح کی، اور میں نے دیکھا ہے لوگ کتنے 4 تھے، بلکہ لوگوں نے جب عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا، لیکن حکومت تو یہ کہتی ہے صرف 2-3 ہزار لوگ لے کے خان صاحب پہنچے ہیں اسلام آباد۔ اچھا 3000 تک پہنچ گئی حکومت؟ میں تو 200 سے چلے تھے میرے خیال میں، تو وہ اگر 30,000 تک پہنچ گئے ہیں تو یہ تھوڑا سا اور بھی آگے چلے جائیں گے، امید رکھتے ہیں ان سے۔ لیکن حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ
25 लोग थे, 40 लोग थे, 70 लोग थे, उनको इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए और उनका बनता भी नहीं है इससे ज़्यादा बताना। और इसी तरह अपोजिशन हुकूमत के जलसों को बुरा कहती है। ये पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के जलसों को कभी भी नहीं मानते। अगर आप इंडिपेंडेंटली इसको देखें तो इतनी देर के बाद, इतनी लड़ाई के बाद, इतने लोगों को भी अपने पास कायम रखना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा इमरान खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। मैं बिल्कुल तारीख की चूँकि आप बात कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, आपने ऐसे बहुत सारे एहतजाज कवर भी किए हुए हैं, देखे भी हुए हैं बहैसियत एंकर पर्सन भी। पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में निकलने वाले लोगों पर ऐसे कभी पुलिस ने तशद्दुद किया और उसके बावजूद लोगों ने मुकाबला करके एक ऐसी जमात के लोग या ऐसे अवाम जिनके बारे में कहा जाता है कि बर्गर लोग हैं, बर्गर फैमिलीज़ हैं, कभी ऐसा आपने मंजर देखा तारीख में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निशान एक चीज़ साबित कर दी है भाई। उसने ये साबित कर दिया कि पंजाब के अंदर अगर कोई जमात अब मुज़ाहमत कर सकती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या तहरीक लब्बैक। ये दो जमातें मार खा सकते हैं, मुज़ाहमत कर सकते हैं। PMLN की मुज़ाहमत का मुझे अच्छी तरह पता है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और हमेशा इनके मेन बंदे सारे जानबूझ के पुलिस को टेलीफोन करके, हमारे दोस्त नहीं है पुलिस वाले, उनको टेलीफोन करके उनसे अरेस्ट हो जाते थे। बोलिए यार आप हमें पकड़ लेना पहले, इससे पहले कि हमें जाना पड़े एहतजाज में और आपको गैस और ये वो था। तो बेचारे अपने आप को गिरफ्तार करवा लेते थे। चंद लोग मारे खाते थे, वो सईद कादरी वगैरह और कुछ और लोग, और उनको फिर बाद में मिला भी कुछ नहीं पार्टी के अंदर। तो ये यहाँ पे इन्होंने शो किया कल कि ये बर्गर पार्टी नहीं है। ये अब देखें, बहुत बड़ी गलती की है ये हुकूमत ने। जब आप किसी को एक आंसू गैस का शेल मारते हैं या एक डंडा मारते हैं ना, तो आप उसको एक्चुअली स्टैंप लगाते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की जिसके लिए वो निकला हुआ होता है। इस पार्टी के ऊपर टॉर्चर करके इस गवर्नमेंट ने इस पार्टी को मजीद मजबूत कर दिया, उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा कर दिया। पंजाबी का एक लफ्ज होता है झाका खुल जाना। इस हुकूमत ने इस पार्टी का झाका खोल दिया। अब इनका कारकुन डरेगा नहीं आएगा, अब निकलते हुए वो ज्यादा नहीं सोचेगा, अब उसको पता है कि मैंने मुकाबला करना है। तो ये हुकूमत की एक मिस कैलकुलेशन थी। अच्छा, इमरान खान के बारे में ना लगातार जब से उनको निकाला गया तब से अब तक लगातार मिस कैलकुलेट किया जा रहा है हर चीज को। यानी सबसे पहले जब निकाला वहाँ मिस कैलकुलेशन थी कि क्या होगा, अगले दिन लोगों ने देख लिया। जलसों के बारे में मिस कैलकुलेशन थी, सब लोगों ने देख लिया। लॉन्ग मार्च में ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि रियासती ताकत बहुत ज्यादा होती है। आप अगर 25,000 शेल आप चला दें इसके आंसू गैस के, अगर 20-25,000 शेल आपने फेंक दिए उन लोगों के ऊपर, तो ये रियासत की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। लोग नहीं आ पाते, इनको पूरा यकीन था कि लोग कभी नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ पे भी सरप्राइज हो गया और मिस कैलकुलेट हो गया। अब ये 6 दिन का इमरान खान ने मौका दिया है। एक और मिस कैलकुलेशन से बहुत बेहतर है कि इलेक्शन की तरफ जाएं। अच्छा इमरान खान साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जैसे कि भी कुछ देर पहले फेस सेविंग की बात की मौजूदा हुकूमत की, तो ये फेस सेविंग कहीं इदारों पे इल्ज़ामात की शक्ल में तो नहीं निकलेगी? जैसे कल भी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जो भी सूरत हाल होगी वो अदालत की तरफ से आने वाले फैसला उसका जिम्मेदार होगा, इस तरह के उन्होंने कुछ अल्फाज बोले। तो ये आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में ऐसे इल्ज़ामात शुरू हो जाएं इनकी तरफ से? देखें, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला देते हैं तो PMLN जो है वो बगले में जाती है और यहाँ से शोर मच जाता है। PMLN के अगेंस्ट कोई फैसला आ जाता है तो वो अदारों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इदारे जो है ना वो अपने माजी के फैसलों की वजह से और अपने कुछ मैं खुद को यानी मैं तो इंडिपेंडेंटली अगर खुद तजिया करूँ तो कुछ गलतियों की वजह से वो पिंग पोंग बने हुए हैं इदारे, जो मर्जी आता है और आगे उनको जो मर्जी कह के चला जाता है। यानी मैं अभी अदालत में पेश हुआ तो जज साहब ने फरमाया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि मिस्टर इमरान रियाज इज वेरी क्रिटिकल रिगार्डिंग दिस कोर्ट। तो वो हम लोग तो तनकीद करते हैं, आधी रात को अदालतें खुलने का मामला जो है हम लोगों ने उठाया हुआ है। अब क्योंकि कहीं पे किसी को मिल जाती है फेवर तो दूसरी तरफ अब पॉलिटिकल मामला से अदालतों को कैसे बाहर रखा जाए? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी हिस्से भी नहीं, हर बात में वो लड़ पड़ते हैं, आपस में वो बैठ ही नहीं सकते और बैठने वाली गुंजाइश भी नहीं है। क्योंकि वो हर बात में आपस में लड़ पड़ते हैं इसलिए उनके बीच में मीडिएशन करवानी पड़ेगी। अच्छा, फौज बीच में अपने आप को लाने नहीं चाहती। इमरान खान साहब को भी ट्रस्ट नहीं है, उधर PMLN को भी ट्रस्ट नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। वो सारे ये कहते हैं कि ये क्या है, इससे मेरी और खराबी पैदा हो जाएगी।
تو وہ اپنے آپ کو ویسے بھی فائر رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی عمل سے اس کو فائدہ ہوگا تو وہ گالیاں دے گا، اس کو فائدہ ہوگا تو یہ گالیاں دے گا، وہ بھی بھاگتے ہیں اس سے۔ تو اب رہ گیا معاملہ سارا عدلیہ کے اوپر آ جاتا ہے بار بار، اور عدلیہ کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے۔ یہ ہے انفارچونیٹ۔ ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے، اب فری اینڈ فیئر الیکشن ایک دفعہ کروا دیں پاکستان میں، لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو پاکستان میں حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، فری اینڈ فیئر الیکشن ظاہر ہے مطالبہ تو جماعتوں کے علاوہ ایک عام آدمی کا جو ایک ووٹر ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لیکن اصل مسئلہ تب آتا ہے جب کوئی بھی جماعت جب اس کی حق میں نتائج نہ آئے تو اسے ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ ابھی بھی جو الیکشن ہوں گے، جو کہ الٹیمیٹم بھی دیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی نتائج ہوں اس کو یہ جماعتیں مانیں گی؟ دیکھیں، ایک میکینزم بنا دیں، جو نہیں مانتا وہ چیلنج کرے، قانونی طریقے سے چیلنج کرے۔ لیکن 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے قانونی چیلنج کیا تھا، 100 کے قریب حلقوں کا پورا ریکارڈ لے کر گئے، ایک فورم کے اوپر جا کے رولا ڈالا تھا اور باقاعدہ لیگل فائٹ لڑی اور ثابت بھی کیا تھا کہ دھاندلی بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن سسٹمیٹک ثابت نہیں کر پائے تھے، منظم ثابت نہیں کر پائے تھے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ پرسنل کنورسیشن کو کیسے وہ لا کے سامنے رکھتے ہیں اس کے؟ تو یہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ دھاندلی ہوئی 2018 میں پی ایم ایل این نے الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نہ الیکشن کمیشن سے ریویو کیا، نہ عدالتوں سے ریویو کیا، نہ سسٹم کے اندر انہوں نے اس دھاندلی کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ 2-4 حلقوں میں چند لوگوں نے کیا، اور کہیں پہ انہوں نے صرف ایک نیریٹو بنایا کہ دھاندلی ہوگی، رولا ڈال دیا کہ دھاندلی ہوگی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، رولا نہیں ڈال۔ آپ قانونی چارہ جوئی آپ نے کیا کی؟ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا قانونی چارہ جوئی کی اس دھاندلی کے خلاف جو آپ کے خلاف ہوئی تھی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا انفارچونیٹلی۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ اچھا عمران صاحب، یہ کہیے اب تک جتنی بھی صورتحال ہم نے گزشتہ روز دیکھی اور آج تک جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی، حکومت کی جانب سے جو کارروائیاں عمل میں لائی گئیں، چاہے وہ خان صاحب کے جلسے ہوں اس میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، جگہ دینے میں مسائل کھڑے کیے گئے، اور کنٹینرز لگا کے ابھی اسلام آباد میں جو کنٹینرز لگا کے راستے بلاک کر دیے گئے، کارکنان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، تو اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، گھبرائی ہوئی تھی، یا پھر کوئی انتقامی کارروائیاں تھیں؟ دیکھیں، میں نے پرویز مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، سوائے لال مسجد آپریشن کے میں نے اس طرح کٹ پڑتے ہوئے نہیں دیکھی لوگوں کو، عوام الناس کو۔ لیکن میں نے وکلا کو مار پڑتے ہوئے دیکھی ہے، لیکن وہ مرد وکلا تھے۔ میں نے کبھی بھی خواتین پہ ٹارچر، خواتین کی گاڑیوں پہ ٹارچر، بچوں کے اوپر ٹارچر، بچوں کی گرفتاریاں، چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہوا پچھلے 2 دنوں کے اندر، اور ہزاروں چھاپے مارے گئے پورے پنجاب میں، یہ سب کچھ ہوتا ہوا میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ یہ اگر آپ اس کی اسیسمنٹ کریں نا، تو یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے آپریشن تھے جو پنجاب میں ہوئے ہیں، یعنی پولیٹیکل آپریشنز کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ پولیٹیکل آپریشنز میں جائیں تو پاکستان کی تاریخ کے یہ سب سے بڑے آپریشن تھے جو پی ایم ایل این کی حکومت نے کیا ہے، اور یہ بالکل ایک فاشسٹ اپروچ تھی۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، بے نظیر بھٹو اگر شہید محترمہ اگر زندہ ہوتی تو وہ اس حرکت کے اوپر کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی اتحادی نہیں رہ سکتی، جتنی مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست کی سمجھ ہے، یا جتنے لوگ جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اس رویے کو کبھی برداشت نہیں کرتی کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، آپ جھگڑا کر رہے ہیں، آپ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ نے گھروں کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا، پھر سڑکوں کے اوپر سے اٹھایا، پھر سڑکیں بند کر دی، اس کے بعد آپ نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، لوگوں کو ٹارچر کیا، گالیاں دی، خواتین کے اوپر پسٹل سیدھے کر لیے جی۔ اور پولیس دیکھیں، پولیس نے دوبارہ ثابت کیا، پنجاب پولیس نے، کہ پی ایم ایل این نے واقعی ان پہ بڑی اچھی انویسٹمنٹ کی ہے۔ پی ایم ایل این نے اپنے سارے بندے پنجاب پولیس میں بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ پولیس کا ایٹیچیوڈ پتہ کیا تھا؟ میرے پاس ویڈیو ہے، وہ میں شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں۔ ایک ایس ایس پی رینک کا آدمی ایک گاڑی والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی حکومت چلی گئی ہے، ہم ساڈی حکومت آ گئی ہے، آپ کی حکومت چلی گئی ہے، ہم ساڈی حکومت آ گئی ہے، یہ کہہ رہا ہے پولیس والا۔ یعنی پولیس آج بھی شریف فیملی کو اون کرتی اور ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ اب اسلام آباد والا جو آئی سی ہے، ان کا ایک مقدمے کا معاملہ ہے، یہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔
ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ شہباز شریف بچ جائے. جتنی دیر شہباز شریف رہے گا اتنی دیر اسلام آباد کا آئی جی رہے گا, اور اگر شہباز شریف نہ رہا اور کوئی اور حکومت آئی تو یہ ان کے خلاف انکوائری مکمل ہو چکی ہے, یہ آئی جی فارغ ہو جائیں گے. وہ اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اسلام آباد والے آئی جی کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کتنی بروٹیلٹی کی ہے کہ ڈی چوک میں بچے اور خواتین کھڑے ہیں. لیکن عمران خان نے ان کو ڈی چوک تک ہی کہا تھا نا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ ڈی چوک کو کراس کر لو, ڈی چوک تک کا کہا تھا تو وہ ڈی چوک تک ہی آئیں گے. اسمبلی میں جا کے انہوں نے کیا لینا ہے؟ تو وہ جان بوجھ کر ریڈ زون میں سے فائر کرتے تھے. میں وہیں کھڑا ہوا آنسو گیس کا شیل, اور لوگوں کو اکساتے تھے کہ ہمارے پیچھے آؤ, ہمارے پیچھے آؤ. یعنی ان کی پوری کوشش تھی کہ لوگوں کو اکسا کے کسی بھی طرح پہنچایا جائے پارلیمنٹ کے سامنے وہاں تک. ٹھیک ہے عمران صاحب.